أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم ہماری جو گفتگو ہے منہاج الصالحین کی جلد نمبر 1 کی جو باب تقلید ہے اس میں مسئلہ نمبر 21 کو ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج ہم نے مسئلہ نمبر 22 پڑھنا ہے۔ تو مسئلہ نمبر 21 میں 2 چیزوں کی بحث ہوئی تھی، ایک یہ کہ فتویٰ کس بندے کے لیے ممکن ہے کہ وہ دے سکتا ہے، دوسرا یہ کہ قضاوت کے لیے یعنی جج بننے کے لیے کیا ضروری ہے، فیصلہ کرنے کے لیے انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو قضاوت کے اندر جو جج کے لیے، جو فیصلہ کرنے کے والے کے لیے، جو قاضی کے لیے ضروری ہے، حالانکہ اس میں اختلاف تھا علماء کے درمیان۔ بعض لوگ اس چیز کی قائل ہیں کہ اس کو قاضی کو مجتہد ہونا چاہیے، بعض یہ ہیں کہ قاضی کو مجتہد نہیں ہونا چاہیے۔ تو البتہ جو رائے تھی جو آیت اللہ سستانی دامت اللہ علی کی، ان کی یہ رائے ہے کہ قاضی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو مجتہد ہونا چاہیے، یعنی قاضی مجتہد ہو۔ یہ ہم نے کل جو پڑھا ہے اس میں پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کس صورت میں ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں یا ہم نہیں جا سکتے۔ تو آج جو ہم نے بحث پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد کی 2 قسمیں ہیں۔ مجتہد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک مجتہد متجزی ہوتا ہے، اور ایک جو مجتہد ہے وہ مجتہد مطلق ہوتا ہے۔ متجزی میں اور مطلق میں کیا فرق ہے؟ متجزی مجتہد میں اور مطلق میں کیا فرق ہے؟ مجتہد جو متجزی ہوتا ہے اس کے بارے میں سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ جو مجتہد مطلق ہے اس کی تعریف کی ہے کہ ہوا من یجتمع فیہ جمیع افراد القدرت علی استنباط جمیع الاصناف، اور جو مجتہد متجزی ہوتا ہے اس کی تعریف ہوا من لا یجتمع فیہ جمیع افراد القدرت علی استنباط جمیع الاصناف بل علی بعض الاصناف دون بعض۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مجتہد متجزی نہیں ہوتا، یعنی جو مجتہد مطلق مجتہد ہوتا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کے اندر اتنی صلاحیت اور پاور ہونی چاہیے، اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ وہ تمام کے تمام اقسام میں استنباط کر سکتا ہو، فتوے کو اخذ کر سکتا ہو، یعنی قرآن سے بھی، سنت سے بھی، روایات سے بھی، ہر جگہ سے اس کے لیے ممکن ہو، اس کی اتنی قدرت ہو، اتنی صلاحیت ہو، اتنے علوم میں اس کو عبور ہو کہ وہ ان روایات سے امام کے فہم کو بھی سمجھ سکتا ہو کہ امام اس سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، امام کی یہاں سے مراد کیا ہے، امام کے علاوہ قرآن کا جو حکم ہے اس سے بھی اس کو پتہ ہو کہ یہاں پر قرآن کی جو آیت ہے اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی کس مقام پر یہ حکم کو واجب بیان کر رہی ہے، کس مقام پر یہ حکم کو مستحب بیان کر رہی ہے۔ تو یعنی یہ تمام چیزوں کو اس کے اندر صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی قدرت ہو اس کے پاس استنباط کرنے کی جمیع الاصناف، تمام کے تمام اقسام کے اندر، چاہے قرآن ہو، روایت ہو، حدیث ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اور جو مجتہد متجزی ہوتا ہے اس میں یہ کہ من لا یجتمع فی جمیع الافراد القدر، اس کے اندر تمام کے تمام جو چیزیں ہیں قرآن کی یا روایات کی یا حدیث کی تمام کے تمام چیزوں میں تو استنباط کی قدرت نہیں ہے، لیکن بعض کی اس کے پاس قدرت ہوتی ہے کہ وہ استنباط کر سکتا ہے قرآن سے، روایات سے، اس کے پاس بعض چیزوں میں استنباط کرنے کی صلاحیت ہو اور بعض میں صلاحیت نہ ہو، تو اس کو کہیں گے یہ مجتہد مطلق نہیں ہے، مکمل پاور والا نہیں ہے، مکمل صلاحیت والا نہیں ہے، مکمل قدرت والا نہیں ہے، بلکہ یہ مجتہد متجزی ہے۔ اچھا، پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر مجتہد میں ہونی ضروری ہیں، کچھ چیزوں کا
ہر مجتہد کے اندر ہونا ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ، کہ یہ نہیں ہے کہ صرف مجتہد متجزی میں اگر نہیں ہے تو مجتہد مطلق میں صرف ہونی چاہیے، نہیں، ہر مجتہد کے اندر کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ واقعاً اجتہاد کے درجے پر فائز ہے، یہ واقعاً فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ قدرت رکھتا ہے، اور اس کے فتوے پر عمل کیا جائے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں۔ ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ علوم کا سیکھنا ہر مجتہد کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مجتہد متجزی ہو، چاہے وہ مجتہد مطلق ہو۔ ضروری ہے کچھ چیزیں کہ اس کو سیکھنی چاہیے، مثلا کیا؟ خود روایت کو ثابت کر رہا ہو، یعنی وہ خود روایت کو ثابت کر سکتا ہو کہ یہ روایت کس سے ہے، کون سے امام سے ہے، کون سے مسئلے میں ہے۔ اور یہ چیز کب آئے گی؟ جب اس کو علم رجال اور علم حدیث پر مکمل تسلط ہوگا۔ علم رجال سے اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا راوی کیسا ہے، یہ روایت کس چیز کے بارے میں ہے۔ یعنی ان چیزوں کو جب علم حدیث کے اوپر اس کو مکمل تسلط حاصل ہوگا، اس وقت وہ مجتہد بن سکتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس کو علم رجال اور علم حدیث پر تسلط ہو تو یہ کافی نہیں، بلکہ ساتھ ہی احادیث کی مختلف کتابوں کے نسخوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تب ثابت ہوگا کہ یہ روایت واقعاً معصوم سے صادر ہوئی بھی ہے یا معصوم سے صادر نہیں ہوئی ہے۔ چونکہ سارے یہاں پر راوی جو روایت کرنے والے وہ تو معصوم نہیں ہے، تو اس کے اندر اتنی صلاحیت اور پاور ہونی چاہیے ہر مجتہد کے اندر۔ یہ چیز صرف ایک مجتہد متجزی کی یا مطلق کی بات نہیں ہو رہی، ہر مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہو، اتنی علم رجال سے واقف ہو، علم حدیث سے واقف ہو، اتنی احادیث کی کتابوں کا اس نے مطالعہ کیا ہوا ہو کہ اتنے نسخوں کا پتہ ہو کہ فلاں فلاں جو نسخے ہیں، فلاں روایت فلاں کتب کے فلاں نسخے میں موجود ہے، اور یہ اس سے ثابت کر سکتا ہو کہ یہ روایت واقعا معصوم سے صادر ہوئی ہے یا یہ روایت معصوم سے صادر نہیں ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں کا چاہے مجتہد متجزی ہو چاہے مجتہد مطلق ہو، اس کو اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے، یہ نمبر ایک۔ دوسری بات، روایت سے معصوم کے معنی مراد کو ثابت کر سکتا ہو، یعنی یہ جو روایت سے امام کا واقعاً معنی کیا مراد ہے۔ بعض اوقات بندہ ایک بات مزاح میں کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک بندہ تقیے میں بات کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ ایک صحیح موقع پر کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو اس کو پتہ ہو کہ معصوم نے سے جو یہ جو روایت ہے، اس سے مولا کا کون سا معنی مراد ہے، اس کا ہر مجتہد کو علم ہونا ضروری ہے، اور یہ کچھ مرحلے میں ثابت کر سکتا ہے۔ مثلا پہلا مرحلہ یہ کہ خود لفظ اور جملے کا معنی لغوی سمجھتا ہو، کہ جو لفظ مولا نے استعمال کیے ہیں اس کو اس لفظ سے پتہ چلے کہ واقعی امام کی مراد کیا ہے۔ جملے سے اس کا معنی لغوی، یعنی لغت کے اعتبار سے جو مولا نے ارشاد فرمایا ہے واقعا اس کا معنی یہی بنتا ہے جو میں فتوے میں لے رہا ہوں یا نہیں بنتا ہے، یہ ہونا چاہیے اس کو۔ اور یہ کیسے اس کو پتہ چلے گا؟ یعنی مجتہد کو اس مرحلے میں یہ جو کامیابی حاصل ہونی ہے کہ اس کو لفظ اور جملے کا معنی لغوی کا بھی پتہ ہو کہ امام کون سے لغت کے معنی کو یہاں پر لے رہے ہیں، کون سی بات یہاں پر مولا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ان چیز کو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ علوم کے اوپر اس کو تسلط ہونا چاہیے۔ وہ کون سے علوم ہیں؟ مثلا علم نحو کا اس کو علم ہونا چاہیے، علم صرف کا اس کو پتہ ہونا چاہیے، لغت کے علم کا اس کو پتہ ہونا چاہیے، علم المعانی کا پتہ ہونا چاہیے، علم بیان کا پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ تمام کے تمام علوم مجتہد نے حاصل کر رکھے ہوں اور اس پر اس کو تسلط ہو، پھر وہ بندہ مجتہد بن سکتا ہے۔ بالکل، آپ نے دو تین نام لیے، اس کا تھوڑا سا بتائیے، مطلب یہ ہوتے کیا ہیں؟ ہاں، یہ جو علوم ہے، مثلا جو علم نحو ہوتا ہے اس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امام کی جو مراد ہے اس سے کون سی مراد ہے۔ مثلا علم نحو ہے، علم صرف، علم لغت۔ مثلا علم سب سے پہلے جو مثلا جو علم لغت ہے، علم لغت میں یہ ہے کہ ہر علاقے کی ہر فکر کرنے والے لوگوں نے لغت اپنے حساب سے لکھی ہوتی ہے۔
تو اس کو مثلا جو عربی کی لغت وہ کئی لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، تو اس کو پتہ ہو کہ امام نے جو مراد لیا ہے، جو لغت میں مثلا عین ہے، عین کے اب 70 معنی ذکر کیے گئے ہیں جی، عین سے مراد کنواں بھی ہے، عین سے مراد آنکھ بھی ہے، عین سے مراد فلان بھی ہے، 70 معنی مثلا ہے اس میں لغت۔ جب اس کو تمام لغت کے علوم کا علم ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ امام نے جو اس جگہ پر لفظ عین استعمال کیا اس سے مراد ان کا آنکھیں مراد ہے مثلا، یا مثلا کنواں مراد ہے اس کا، یعنی یہ اس کو لغت کا علم ہونا چاہیے۔ اس طرح علم صرف ہے، مثلا وہ صرف میں تصریف کی جاتی ہے، مثلا اس میں کون سا یہ سیگا ہے، اس کو سیگا کا پتہ ہونا چاہیے۔ علم نحو کے اندر بھی ہوتے ہیں، اس کو ترکیب کا علم ہونا چاہیے، ان کو تصریف کا علم ہونا چاہیے کہ اس کو یہ متکلم کی یہاں پر کون سی مراد ہے، یہاں پر یہ سیگا جمع متکلم کا استعمال ہوا ہے یا واحد کا استعمال ہوا ہے، یا یہ یہاں پر مخاطب کوئی اور بندہ ہے، یعنی یہ چیزیں اس تمام علوم کے اندر آتی ہے۔ علم معنی ہے، بیان ہے، یعنی فصاحت کا کون سی امام نے استعمال کی ہے، اس میں مولانا نے کون سا ان کا مراد کیا ہے ان کا بیان کرنے کا، یعنی یہ ایسے علوم ہیں جو مکمل ایک تفصیل رکھتے ہیں۔ ان تمام کے تمام علوم کا مجتہد کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، اس وقت تک کوئی بھی مجتہد نہیں بن سکتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا ریاضی کا اگر کوئی ماہر ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے تو اس کے لیے مثلا کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، جو حکیم بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس میں کچھ مہارت والی چیز ہوتی ہیں تمام علوم کے ساتھ ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا ڈاکٹر نے صرف طب ہی پڑھنی ہوتی، نہیں، اس کو طب کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں پڑھ کے آنی پڑتی ہیں، اس کو ریاضی بھی پڑھنی ہوگی، اس کو دوسری جو مثلا علوم ہے وہ بھی سارے پڑھنے کے بعد آخر میں تخصص کے لیے وہ چیزیں ضروری ہوتی ہے کہ جو اس نے پڑھنی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کو ان علوم میں مہارت ہو، علم نحو میں، علم صرف میں، علم لغت میں، علم معانی میں، علم بیان میں، ان چیزوں میں اس کو ہونی چاہیے۔ مثلا اہل لغت کا قول، یعنی عربی کی ڈکشنری میں دیکھا گیا ہے، جو عربی والے ڈکشنری میں وہ معنی ہماری جو حجت نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں خود سے تحقیق کرنا ہوگی، چونکہ جو لغت والے کا قول ہو وہ حجت اس لیے نہیں ہے کہ اس اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اس کی اطمینان حاصل نہ ہونے کی بھی وجہ ہے۔ مثلا اکثر یہ ہے کہ جو لغت والے ہیں بعض اوقات اپنے اپنے مذہب کے زیر اثر ہوتے ہیں، جو اہل سنت والا ہے وہ بعض اوقات معنی اپنے حساب سے لیتا ہے، جو تشیع والے ہیں وہ معنی بعض اوقات لغت میں اپنے حساب سے، اسی لیے تو قرآن کے ترجمے میں بھی فرق آ رہا ہے نا۔ کوئی ترجمہ الفاظ کا کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جی مثلا جو مولا نے من کو مولا فاضل مولا کہا تھا، اس میں وہ کہتا ہے جی مولا کا مراد یہ ہے کہ یہاں پر دوست ہے، تو یہ بھی لغت چینج ہو گئی نا۔ یعنی ہر لغت والے نے اپنے حساب سے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی ہم یہاں پر مولا سے مراد ہے کہ مطلق ولی مراد ہے، حاکم مراد ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس سے دوست مراد ہے۔ یعنی اس طرح بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں کہ جن میں لغت والے کی بات کے اوپر اس لیے ہمیں اطمینان نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے مذہب کے زیر اثر ہوتا ہے، اور معنی کی تفسیر بھی وہ اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں کہ وہ جو ان کا مذہب ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس وجہ سے اس کے اوپر ہمیں اطمینان نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ جو لغت والا ہوتا ہے وہ تسامح سے کام لیتے ہیں، وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، مثلا دقیق معنی کو ذکر نہیں کرتے، بس ایک عمومی سا معنی ذکر کر دیں گے، کچھ لوگ اس سے دقیق معنی مراد لیں گے، کچھ لوگ اس سے عام معنی مراد لیں گے، تو یہ تھوڑا سا اس لیے ان میں یہ ہوتا ہے۔ جبکہ جیسے فقہ میں وہ بعض کہتے ہیں کہ فقہ سے مراد یہ کہ فہم، جبکہ فقط فہم مراد نہیں، فہم دقیق مراد ہوتا ہے کہ بالکل دقیق فہم ہونا چاہیے۔ اس طرح بہت سارے الفاظ کے معنی زمانے کے ساتھ کچھ حد تک مختلف بھی ہو جاتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو لغوی ان میں فرق نہیں کرتے، یعنی وہ نئے معنی کو پرانے کو خلط ملط کر دیتے، اس کو اس طرح بیان نہیں کرتے۔ تو دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کلام کا جو معصومین کے کلام ہے اس میں قرآن کی طرح متشابہ بھی ہیں، محکم بھی ہیں، عام بھی ہیں، خاص میں، جس طرح قرآن نے کہا نا کہ قرآن کے اندر فی محکمات و متشابہات، اس میں بھی کچھ محکم آیات ہیں، کچھ متشابہ آیات، یعنی کچھ ایسی آیات ہیں جو بالکل عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہیں، عام فہم آیات ہیں، کچھ متشابہ چیز ہیں جو یعنی ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا ہے، تو اس میں کچھ عام بھی ہیں، مثلا جو بالکل عام حکم بیان کیے گئے، بعض خاص ہے، یعنی پہلے عام حکم آتا ہے اس کے بعد اس حکم کو خاص کر دیتے کہ نہیں یہ جو بات ہے یہ فقط اس وقت تک کے لیے مثلا بس، تو اس میں عام بھی ہوتا ہے، خاص بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر مجتہد کے لیے کہ وہ مجتہد ورنہ ایسے نہیں بن سکتا۔ اس میں ایک قسم کو علم اصول پر تسلط ہونا چاہیے، جو علم اصول ہے، علم فقہ کے ساتھ علم اصول پر تسلط ہونا چاہیے۔ مقام بیان اور اسلوب بیان ہے اس کی تحقیق کر سکتا ہو کہ امام کا جو یہاں پر مراد ہے یا قرآن کی جو یہاں پر مراد ہے وہ کیا مراد ہو سکتی ہے،
اس سے زیادہ اس کو دقیق ہونا چاہیے کہ وہ ہر امام کی ہر فرمان کی ہر روایت کو اس طرح سمجھ سکتا ہو کہ اس کو امام کی روایت سے ہی پتہ چل جائے کہ امام کا فرمان ہے بھی امام کا فرمان نہیں ہے، تو امام کے ساتھ سے منسوب کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ امام کا فرمان ہے ہی نہیں۔ تو وہ کیسے کرے گا؟ جب اس کو ان علوم کے اندر تسلط ہوگا۔ اگر اس کو اس کے اندر تسلط نہیں ہوگا تو پھر وہ مجتہد ہی نہیں بن سکتا۔ اور یہ وہ چیزیں جو ہر مجتہد کے اندر ہونی ضروری ہے، لازمی ہے، چاہے وہ مجتہد متجزی ہو، یعنی بعض چیزوں کے اوپر وہ تسلط رکھتا ہو، بعض یا جو مجتہد مطلق ہو، مثلا اس کو تمام چیزوں کے اوپر احاطہ ہو کہ تمام کی چیزوں کے اوپر اس کو قدرت ہو کہ ہر معنی کو وہ حاصل کر سکتا ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہر مجتہد کے اندر ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس حد تک کہ ان کے اندر مہارت آ جائے، ان کے اندر قدرت آ جائے کہ وہ تمام الفاظ کو الگ کر سکیں کہ یہ قرآن کا لفظ ہے، یہ امام کے فرمان کا لفظ ہے، یا یہ غیر معصوم کا اس میں استعمال کیا گیا لفظ ہے۔ ان چیزوں کو اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد متجزی۔ اب ہم آتے ہیں مسئلے کی طرف، مسئلہ نمبر 22 میں۔ یہاں پر سب سے پہلے مجتہد متجزی کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ مجتہد جو تمام کے تمام حکم شرعی کے اوپر استنباط کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ بعض کے اوپر رکھتا ہے، بعض باب میں مثلا رکھتا ہے، بعض چیزوں میں وہ روایات میں رکھتا ہے، تمام کے تمام مثلا روایات میں وہ تسلط نہیں رکھتا۔ تو ظاہر ہے مجتہد تو وہ ہے، مجتہد ہے، بے شک وہ متجزی ہے، مجتہد مطلق نہیں ہے۔ تو کیا مجتہد متجزی بھی فتویٰ دے سکتا ہے اسی طرح جس طرح مجتہد مطلق فتویٰ دیتا ہے، یا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے؟ کیا مجتہد متجزی اگر فتویٰ دیتا ہے تو اس کے فتوے پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے جس طرح دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جاتا ہے، یا اس کے فتوے پر عمل نہیں کیا جا سکتا؟ پھر یہ کہ مجتہد متجزی آیا قاضی بھی بن سکتا ہے یا قاضی نہیں بن سکتا ہے؟ چونکہ ہم نے کل یہی پڑھا تھا کہ جو مجتہد جو قاضی ہے، جو جج ہے، اس کے لیے ضروری کہ اس کو مقام اس کا مجتہد ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ مجتہد متجزی یہ قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اس کا حکم جو جاری کرے گا وہ نافذ ہوگا یا نافذ نہیں ہوگا؟ اس کے پاس ہم اپنے معاملے کو لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے کر جا سکتے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں اب اس میں ڈسکس ہوگی۔ مثلا نمبر 22، المتجزی فی الاجتہاد، وہ بندہ جو اجتہاد میں متجزی ہو، یعنی مطلق نہ ہو، یجوز لہ العمل بفتوی نفسہ، جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے فتوے پر عمل کر سکتا ہے، یعنی جو وہ فتویٰ دیتا ہے سب سے پہلے تو اس کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یعنی خود وہ فتویٰ بھی دے سکتا ہے اور فتوے کے اوپر عمل بھی کر سکتا ہے۔ تو کیا دوسرا جو بندہ ہے وہ اس کے فتوے کو عمل نہیں کر سکتا؟ فرماتے بل یجوز لغیرہ العمل بفتوی، جائز ہے اس کے علاوہ دوسرا بھی اس کی کوئی بندہ تقلید کر سکتا ہے، یعنی دوسرا بھی اس کے فتوے پر عمل کر سکتا ہے، اس کے فتوے کے اوپر عمل کرنا دوسروں کے لیے بھی جائز ہے، الا مع العلم، ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں مجتہد متجزی کے فتوے کے اوپر عمل دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ کون سی صورت ہے؟ مع العلم بمخالفت فتویٰ لفتوی العالم، جب مجتہد متجزی کا جو فتویٰ دیا ہوا ہے وہ فتویٰ ٹکرا رہا ہو، مخالف ہو اس فتوے کے جو مجتہد عالم نے فتویٰ دے رکھا ہو۔ اگر تو مجتہد عالم کے فتویٰ کے خلاف ہو اس کا فتویٰ، پھر دوسرے بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے فتوے کے اوپر عمل کرے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ مجتہد عالم کے فتوے کے اوپر ہی عمل کرے اور مجتہد متجزی کے فتوے کے اوپر عمل نہ کرے۔ ایک بات۔ دوسرا، کون سی صورت ہے کہ جب مجتہد متجزی کے فتوے کے اوپر دوسرا آدمی عمل نہیں کر سکتا؟ او فتویٰ من یساویہ فی العلم، یا اس کا فتویٰ جو مجتہد متجزی ہے اس کا فتویٰ مخالف ہو اس شخص کے جو علم میں اس کے ساتھ برابر ہے، جو علم میں اس کے ساتھ برابر، یعنی وہ بھی مجتہد ہے، وہ بھی مجتہد متجزی ہے، اور یہ بھی مجتہد ہے، یہ بھی مجتہد متجزی ہے، علم میں بھی برابر ہے، اس کا فتویٰ اس کے فتوے کے خلاف ہے تو پھر بھی اس کے فتوے کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تفصیل علم ما سبق، اس میں وہی تفصیل آئے گی جو تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، وہ تفصیل پیچھے جو گزر چکی ہے کسی کو امید تو ہے کہ یاد ہوگی۔ اس میں کون سا ہم نے کہا تھا کہ جب فتاوے میں
برابر ہوں، مثلا جب علم میں برابر ہوں، وَلَوْ تُسَاوُوا فِي الْعِلْمِ، اگر علم میں برابر ہوں یا یہ معلوم نہ ہو سکتا ہو کہ ان میں سے عالم کون ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم اس مجتہد کی طرف جائیں گے جو اور فی الفتویٰ ہو، جو فتوے میں زیادہ تقوی کے مطابق عمل کرنے والا ہو، زیادہ دقیق ہو فتویٰ دینے میں، ہم اس مجتہد کے فتوے کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ ہم پیچھے مسئلہ نمبر 8 میں غالباً یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب علم میں برابر ہوں پھر ہمیں کیا کرنا، اس لیے انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، اس میں یہی کہا اللہ تفصیل علماء مما سبق، اس میں وہی تفصیل برابر ہوگی جب علم میں وہ برابر ہوں، وہی تفصیل جاری ہوگی جو تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تو پیچھے وہ کہاں پر گزر چکی ہے؟ وہ مسئلہ نمبر 8 کے اندر گزر چکی ہے کہ جب علم کے اندر وہ برابر ہوں یا علم کسی کے عالم ہونے کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو تو ضروری ہے کہ ان میں سے جو اور ہے اور فی الفتویٰ، یعنی اور فی العلم نے نہیں، ہم نے کہا تھا اور فی العمل میں نہیں کہا تھا، یعنی کہ جو جو نماز شب زیادہ پڑھتا ہو، جو نوافل زیادہ پڑھتا ہو، نہیں نہیں، یعنی اور فی العمل نہیں، ہم نے کہا تھا اور فی الفتویٰ، جو فتوے میں زیادہ دقیق ہو اس ہم مجتہد کی طرف چلے جائیں گے، اس کی ہم تقلید کریں گے۔ اچھا، یہ یہاں تک ہو گیا۔ وہ مجتہد جو متجزی ہے وہ فتویٰ دے سکتا ہے یا فتویٰ نہیں دے سکتا، یعنی فتویٰ وہ دے بھی سکتا ہے، اس کے فتوے کے اوپر عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک صورت میں اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے کہ جب وہ اس کا فتویٰ کسی مجتہد عالم کے ساتھ ٹکرا رہا ہو یا مخالف ہو، یا اس کا فتویٰ اس کے خلاف جا رہا ہو جو اس کے علم میں برابر ہے، تو پھر ہم تفصیل اسی میں جائیں گے اور آگے طرف جائیں گے۔ تو کیا وہ قاضی بھی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ کیا وہ قضاوت کر سکتا ہے، جج بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ وَيَنْفُذُ قَضَاؤُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْعَالَمِ، فرماتے ہیں کہ اس کا جج بننا، اس کا قاضی بننا، اس کا فیصلے کرنا، اس کے فیصلے کرنا بھی جائز ہے، اور اس کے جو فیصلے ہوں گے وہ نافذ بھی ہوں گے، یعنی ان کے اوپر ضروری ہے عمل بھی کیا جائے۔ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْعَالَمِ، اگرچہ مجتہد عالم بھی کیوں نہ موجود ہو، اس کے باوجود مجتہد متجزی کے فیصلے کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم مجتہد عالم ہی کی طرف جائیں، نہیں، بلکہ مجتہد متجزی کو ہی قاضی بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کے فیصلوں کے اوپر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ یہاں پر فرق ہو گیا، یعنی فتوے کے اندر ہم نے کہا ہے کہ اگر فتویٰ ہو دیتا ہے اور اس کے لیے اگر مجتہد عالم کا فتویٰ مخالف ہو رہا ہے تو پھر جائز نہیں اس کے لیے اس کے فتوے کے اوپر عمل کرنا، لیکن قضاوت کے اندر اس کا جائز ہے، یعنی قضاوت میں اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو چاہے مجتہد عالم بھی موجود ہو، اس کے باوجود مجتہد متجزی وہ قضاوت بھی کر سکتا ہے، وہ فیصلہ کر بھی سکتا ہے، اور اس کے فیصلے کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اگر لیکن کسی متجزی سے ہم نے کوئی فیصلہ لے لیا اور ہمیں وہ مثلاً پسند نہیں آیا، تو کیا ہم عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں پھر فیصلے میں کہ بھائی آپ ہمارا فیصلہ کرو، ہم اس سے راضی نہیں ہیں؟ نہیں، اس کا فتویٰ نافذ ہوگا، اس کا فیصلہ نافذ ہوگا، اس کے اوپر آپ نے عمل ہم کرنا ہے۔ عالم کی طرف نہیں جا سکتے، اس نے اگر ایک بار حد جاری کر دی یا کچھ وہ حکم جاری کر دیا تو پھر اس پہ آپ کسی عالم کی طرف بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ نہیں نہیں، نہیں جا سکتے، بالکل، بے شک عالم موجود بھی ہو اس کے باوجود آپ اس مجتہد کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس کا اگر آپ نے قضاوت کروا لی ہے، فیصلہ کروا لیا، تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ پھر آپ نہیں کہ آپ دوسرے کسی مثلا وہ عدالتوں میں تو چلا جاتا ہے، مثلا یہ ہائی کورٹ ہے، یہ سپریم کورٹ پر، لیکن جو ان چیزوں مجتہد میں جاتا ہے ہائی متجزی کورٹ ہے یا سپریم جو کورٹ میں۔ مجتہد جی، مطلق، اس میں جس سے بھی آپ فیصلہ کروائیں گے اس کے فیصلے کے اوپر آپ کو عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ کب اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، کب تک یہ اس کا فیصلہ نافذ ہوگا؟ اذا عرف مقدارا معتدا به من الاحکام التي يتوقف عليه القضاء، یعنی جب وہ مجتہد متجزی، چونکہ وہ تمام میں تو وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا استنباط کرنے کی، بعض میں رکھتا ہے بعض میں نہیں رکھتا، تو لہٰذا اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی مقدار میں ہونا چاہیے جو عام طور پر قابل شمار بھی ہو، یعنی جی، نہیں نہیں، بڑے آگے بڑھے۔ یعنی ان احکام کا جو قضاوت کے اندر ضروری ہوتے ہیں، یعنی وہ احکام، وہ چیزیں جو فیصلہ کرنے میں ضروری ہوتی ہیں، ان احکام کا اس کو اتنا علم ہونا چاہیے جو قابل شمار ہو، یعنی 100 میں سے کم از کم 70%، 80% ان احکام کو جانتا ہو، پھر ضروری ہے کہ وہ اس کے فتوے کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس کی قضاوت جو ہے نافذ ہوگی، ورنہ اس کی قضاوت نافذ نہیں ہوگی، اس کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی ضروری ہے کہ وہ
معتد بہی یعنی جو قابل شمار ہو، جو عام طور پر شمار کی جا سکتی ہو کہ ان احکام کے اوپر اس کو واقعاً تسلط ہے، ان وہ احکام کو جانتا ہے کہ جو قضاوت میں بیان کیے جاتے ہیں، ان فیصلوں میں جو جو حکم صادر کیے جاتے ہیں، ان کی تمام چیزوں کو اس کو اگر علم ہے، اس کو پتہ ہے، تو پھر اگر عالم بھی بے شک موجود ہو، اس کے باوجود آپ اس مجتہد متجزی کی طرف جا بھی سکتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، اور فیصلہ کروا لیں گے تو پھر اس کے اوپر ضروری ہے کہ آپ عمل بھی کریں، عمل کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ من الحکم التی یتوقف علیہا القضاء، یعنی وہ احکام، ان احکام کو اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ جن احکام کے اوپر قضاء موجود ہے، یعنی جن احکام کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہے، ان احکام کو وہ جانتا ہو۔ تو یہاں پر جو کہا نا اذا عارف مقدار، یعنی وہ اتنی مقدار میں جانتا ہو، یعنی وہ اس طرح نہیں کہ جس طرح عام بندہ مثلا اگر کوئی پڑھ لیتا ہے مثلا قضاوت کے جو مسائل ہیں تو وہ بھی اب کیا ہم کہیں کہ یہ بھی ابھی عام مقدار میں چونکہ یہ پہچانتا ہے اس لیے اب یہ بھی فیصلہ کر سکتے، نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اذا عارف مقدار سے سنا، چونکہ ہم نے پہلے ہی شرط لگائی کہ اس کو مجتہد ہونا چاہیے، چاہے مجتہد متجزی کیوں نہ ہو، تو وہ پہلے نمبر پر مجتہد ہو، مجتہد متجزی ہو، پھر اتنی مقدار میں جتنا مجتہد کو جاننا چاہیے، اتنی قضاوت کے احکام کو، مسائل کو جانتا ہو، پھر اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس کے فیصلے کے اوپر پھر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو گیا، مسئلہ نمبر 22۔